جس کا جو مرتبہ ہے اس کو وہ مرتبہ پیش کیجئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھی یاد کیجئے. جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی مظلومانہ شہادت کو یاد کیجئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت کو یاد رکھیے. جناب حنظلہ رضی اللہ عنہ کی بھی مظلومانہ شہادت کو یاد کیجئے. نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے بھاگا جناب حنظلہ. نئی نویلی دلہن رات میں شادی کی, دن میں نقارہ جہاد بچ گیا. حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہہ کر ایک خالی 4 گھنٹے کی ملاقات نئی نویلی بیوی کو چھوڑ دیا. اے اللہ کی بندی, بے شک میں تجھ سے بہت خوش ہوں, اور بے شک 4 ہی گھنٹے پہلے میں نے تجھ سے نکاح کر لیا ہے. بے شک میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن اپنے رسول پاک سے زیادہ میں تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. میرے رسول پاک نے نقارہ جہاد بجا دیا ہے. اسلام پہ پھر سے خطرہ آ گیا ہے. مجھ کو ضرورت ہے, مجھ کو رسول پاک بلا رہے ہیں. میں میدان جنگ جا رہا ہوں, احد کے میدان میں جا رہا ہوں. زندہ آیا تو غازی بن کر پھر سے تیری آغوش میں آ جاؤں گا, اور اگر اللہ تعالیٰ نے میری جان کو قبول کر لیا تو شہید بن کر جنت الفردوس چلا جاؤں گا. تم بھی اچھے اعمال کرنا تاکہ تم بھی جنت الفردوس پہنچ کر مجھ سے ملاقات کر سکو. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنی 4 گھنٹے پہلے لائی ہوئی نئی نویلی دلہن کا دامن جھٹک کر کے میدان جنگ میں چلے گئے. یہ جناب حنظلہ بھی شہادت پا رہے ہیں. حسین کی پیدائش ابھی بھی نہیں ہوئی ہے. جناب حسین سے پہلے حضرت حنظلہ شہید ہو کر جنت الفردوس چلے گئے. جناب حسین سے پہلے حضرت امیر حمزہ شہید ہو کر جنت الفردوس چلے گئے. جناب حسین سے پہلے جناب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو کر جنت الفردوس چلے گئے. جناب حسین سے پہلے حضرت عامر رضی اللہ عنہ شہید ہو کر جنت الفردوس چلے گئے. آپ غور کیجئے, سارے شہیدوں کا تو حق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں 259 شہید صحابہ کرام کو قبروں میں اتارا ہے. کتنے؟ ذرا کسی ایک صحابی کی تاریخ بھی بتائیے شہادت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 5 سال کی تھی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. 5 سال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 51 سال کے بعد کربلا میں شہادت کا واقعہ پیش آیا, اور یہ صحابہ کرام امام الانبیاء کے سامنے, اپنی آنکھوں کے سامنے آقا نے ان کی شہادتیں دیکھی ہیں, جن پر رسول پاک نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے. دنیا جناب حسین جو جنت چلے گئے ان کے نام پہ رو رہی ہے. ارے سنت تو یہ ہے کہ جس مقام پر امام الانبیاء نے اپنی آنکھوں کے آنسو بہائے, امت بھی اسی مقام کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے. کب آنسو بہائے؟ رسول پاک نے اپنی والدہ کے انتقال پر آنسو بہائے, بی بی آمنہ کے انتقال پر. رسول پاک کی عمر 8 سال کی ہوئی, دادا کا سایہ اٹھ گیا, آقا پھر روئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا, رسول پاک پھر روئے. بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو رسول پاک پر پھر غم کا پہاڑ ٹوٹا. رسول پاک اپنی بیوی خدیجہ کی سہیلی نفیسہ کو دیکھ دیکھ کے روتے تھے, کیونکہ نفیسہ نے رسول پاک کا رشتہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے طے کیا. ہم نے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے پر اپنے آپ کو اشکبار کیا؟ سنت تو یہ ہے کہ نبی جہاں مسکرائیں وہاں مسکرائیے, اللہ کی قسم اللہ آپ کو ثواب دے دے گا. نبی جہاں روئے ہو وہاں روئیے, اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے دے گا. من اطاع محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ومن عصا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے رسول پاک کی اطاعت کی پس یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول پاک کی نافرمانی کی پس یقیناً اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, قرآن پاک کا وہ مضمون سامنے دیکھیے. میں ابھی دے رہا ہوں اس سوال کا بھی جواب. قرآن پاک کا وہ مضمون دیکھیے. ہم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد دوسرے پارے کی آیت شریفہ پڑھی, کان الناس امۃ واحدہ. کیا پڑھا؟ کان الناس امۃ واحدہ. ایک جملہ ہے, یہ پوری آیت نہیں ہے. ایک آیت کا ایک چھوٹا سے فقرہ ہے, آدھا ٹکڑا بھی نہیں ہے. یہ آیت کریمہ بڑی لمبی ہے, اس کے درمیان میں ایک لفظ آیا ہے. پورے قرآن مجید میں 86,700 الفاظ موجود ہیں, اس کا ایک چھوٹا سے 2 لفظ ہیں, کان الناس امۃ واحدہ. کانا ہٹا دیجئے, الناس امۃ واحدہ. اس طریقے سے آپ غور کیجئے, اللہ نے کیا بات فرما دی اس کے اندر. اے میرے ہندو بھائیوں, اے میرے سکھ بھائیوں, اے میرے مسلمان بھائیوں, اے میرے عیسائی بھائیوں, سب سے پہلے ہمارا اور آپ کا ایک رشتہ ہے. جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیاد پر ہمارا اور آپ کا انسانی رشتہ ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں بتائیے ہم اور آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سکھ بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے رام لال بھائی, شیام لال بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں گوتم بدھ کے جتنے بھی ماننے والے لوگ بدھسٹ ہیں وہ سب کے سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہیں کہ
کہ نہیں ہیں؟ جناب حضرت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آدم علیہ السلام کی اولاد میں وردمان مہابیر کے ماننے والے بدھسٹ ہیں کہ نہیں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جتنے عیسائی ہیں وہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر ماننے والے یہودی جتنے ہیں وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کے اولاد میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ مشرکین جتنے ہیں وہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ مومنین جتنے ہیں وہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ سجدہ کرنے والے ساجدین جتنے ہیں وہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ نماز پڑھنے والے جتنے مسلین ہیں وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کے اولاد میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ حج کرنے والے جتنے بھی ہیں وہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں ہیں کہ نہیں؟ گوتم بدھ کے باپ راجا شدھودن آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں کہ نہیں ہیں؟ گوتم بدھ کی اماں مہامایا آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسی طریقے سے رام کے باپ دشرتھ آدم علیہ السلام کے پورے طور پہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ چونکہ ہم پورے طور پہ یہ تحقیق کر چکے ہیں آدم علیہ السلام زمین کے پہلے انسان، قرآن مجید کا یہی بیان ہے کہ زمین کے پہلے انسان آدم علیہ السلام، عیسائیوں کی بائبل میں یہی بیان ہے کہ زمین کے پہلے انسان آدم علیہ السلام، ہمارے ہندو بھائیوں کی تمام جتنی کتابیں دھارمک کتابیں مذہبی کتابیں دھرم شاستر جتنے بھی ہیں اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ زمین کے پہلے انسان پہلے مانو آدم علیہ السلام ہے۔ گوتم بدھ کی کتاب دیگ نکائے میں جتنے میرے بدھسٹ بھائی ہیں وہ غور سے دیکھیں اور کل جا کے ضرور پڑھیں، گوتم بدھ کی کتاب دیگ نکائے میں یہی لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ زمین پر اگر کوئی بھی انسان آیا تو وہ آدم علیہ السلام ہے۔ وردمان مہاویر کے ماننے والے جتنے بھی جینی بھائی ہیں، جینی بھائیوں کی مذہبی کتاب کا نام ٹھاڑ اور اپانگ ہے۔ جینی بھائی لوگ جس کتاب کو پڑھتے ہیں پورے طور پر جس کتاب کو پڑھتے ہیں اس کتاب کا نام ٹھاڑ اور اپانگ ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام ہی زمین کے پہلے انسان ہیں۔ قرآن مجید کا یہی بیان ہے کہ آدم علیہ السلام زمین کے پہلے انسان ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام زمین کے پہلے انسان ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں سب آدم علیہ السلام کے اولاد میں، نوح علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کے اولادوں میں ہیں، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آدم کے اولاد میں، اسماعیل علیہ السلام آدم کے اولاد میں، موسیٰ علیہ السلام آدم کے اولاد میں، عیسیٰ علیہ السلام آدم کے اولاد میں، شعیب علیہ السلام آدم کے اولاد میں، یونس علیہ السلام آدم کے اولاد میں، یوسف علیہ السلام آدم کے اولاد ہیں، حضرت ہود علیہ السلام آدم کے بیٹے ہیں، صالح علیہ السلام آدم کے بیٹے ہیں، حضرت شیس علیہ السلام آدم کے بیٹے ہیں، حضرت جناب زکریا علیہ السلام آدم کے بیٹے ہیں، جناب یحییٰ علیہ السلام آدم کے بیٹے ہیں، امام الانبیاء آدم کے بیٹے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی آدم کے بیٹے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمارے جتنے بھی غیر مسلم بھائی، جتنے سکھ حضرات ہیں، جتنے بدھسٹ ہیں، جتنے بھی جینی ہیں، جتنے عیسائی ہیں، جتنے پارسی ہیں، سورج کی پوجا کرنے والے، جتنے شماسی ہیں اور چاند کی پوجا کرنے والے، جتنے مہتابی ہیں، یہ سب کے سب آدم کی بنیاد پر، آدم کے رشتے کی بنیاد پر ہمارے بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ان سے بھائی ہونے کا رشتہ ہم نے کہاں نبھایا؟ رگ وید کے کانڈ نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں بھی یہی لکھا، دوسرے پارے میں۔ آج زمین پر ہم کو الگ الگ شکلوں کے مذہب نظر آتے ہیں، الگ الگ شکلوں کے دھرم نظر آتے ہیں، الگ الگ قومیں، الگ الگ ذاتیں، الگ الگ خاندان۔ قرآن پاک نے تو ہمیں کچھ اور بیان دیا، شروع میں ہم نے وہ بیان پڑھا بھی، کان الناس امۃ واحدہ، پہلے سب کے سب ایک امت تھے، ایک ملت کی شکل میں تھے، ایک مسلک کے پیرو، ایک دین کے فالو کرنے والے، ایک دین کے ماننے والے۔ کان الناس امۃ واحدہ، آدم علیہ السلام کے زمانے میں کفر نہیں تھا، شرک نہیں تھا، ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی۔ آدم علیہ السلام اس دنیا سے 1000 سال کے بعد جب گزر جاتے ہیں، انتقال فرما جاتے ہیں، تو صاحبزادے شیس علیہ السلام وہ پیغمبر ہوتے ہیں، وہ بھی پیام انسانیت دینا شروع کرتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک جانو، اللہ کو ایک مانو، پوجا کرو تو اسی کی کرو، اپاسنا کرو تو اسی کی کرو، اور ارچنا کرو تو اسی کی کرو، عبادت کرو تو اسی کی کرو، بندگی کرو تو اسی کی کرو، اطاعت کرو تو اسی کی کرو۔ شیس علیہ السلام کی عمر 912 سال کی ہو گئی تو حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بعد جناب حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا زمین پر۔ ابھی بھی ایک ہی مسلک ہے، ابھی بھی ایک ہی امت ہے۔ آدم علیہ السلام سے ایک ہی مسلک چلا، آدم علیہ السلام سے ایک ہی مذہب چلا، آدم علیہ السلام سے ایک ہی دین چل رہا تھا، آدم علیہ السلام کے وقت سے ایک ہی ملت چل رہی تھی، ایک ہی طبقہ چل رہا تھا، ایک ہی قسم کا دھرم چل رہا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ شیس علیہ السلام نے 912 سال کی عمر گزاری اور اللہ کے دین کی دعوت دی، اور اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد میں جناب حضرت ادریس علیہ السلام زمین میں تشریف لائے، انہوں نے بھی پیام انسانیت دیتے ہوئے، چونکہ اس وقت تک کفر و شرک کا وجود نہیں تھا، اس لیے کوئی بھی پیغمبر کسی کو آ کر کے کلمے کی دعوت نہیں دیتا تھا۔ دیکھیے پہلی مرتبہ کلمے کی دعوت کس پیغمبر نے دی ہے، اس کو سماعت فرمائیے۔ پہلی مرتبہ دین کا کام شروع کس نے کیا؟ پہلی مرتبہ دعوت و اصلاح کی آواز کس نے اٹھائی؟ پہلی مرتبہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کس نے لیا؟ کس
کس پیغمبر نے, کس رسول نے سب سے پہلی مرتبہ دعوت دین اور تبلیغ اسلام کا آغاز کیا؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, آدم علیہ السلام کے زمانے میں دین کا کام نہیں ہوتا تھا, چونکہ سب کے سب موحد تھے, سب کے سب مومن تھے, سب کے سب اللہ کی عبادت کرتے تھے, کفر کا وجود نہیں تھا, شرک کا وجود نہیں تھا, کوئی بھی گمراہی اور ضلالت میں مبتلا نہیں تھا. اس کے بعد ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بھی پورے طور پہ سب کے سب ایک ہی دین پر رہے. جناب نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو نوح علیہ السلام کے پردادا مہلائیل کے نام پر لوگوں نے اللہ کو چھوڑ دیا. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا تاریخ انسانی کا. یہ سب سے افسوسناک واقعہ یہاں آیا جہاں لوگوں نے رب کریم کو اپنا معبود برحق نہ مانتے ہوئے ایک انسان کو معبود برحق جانا. پیام انسانیت کے معاملے میں قرآن پاک کا وہ فرمان یاد کر لیجئے, من کان الناس, چھٹے پارے میں, من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس فی الارض, جس کسی شخص نے اس زمین پر کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا. یہ قرآن کا فرمان ہے. کیا فرما رہا ہے قرآن؟ کسی انسان کو, یہاں مسلمان اور عیسائی کی بات نہیں چل رہی ہے, یہاں سکھوں کی بات نہیں چل رہی ہے, پارسی مجوسیوں بدھسٹوں کی بات نہیں چل رہی ہے, نمازی اور بے نمازی کی بات نہیں چل رہی ہے. یہاں خالی ایک انسان جو اولاد آدم ہونے کا شرف رکھتا ہے, ایک انسان جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے, وہ چاہے شرابی ہو, وہ چاہے پورے طور پر بے عمل ہو, اس کا جو معاملہ ہے شریعت نے حکم دیا شراب کی سزا پورے طور پر اس کو دی جائے, لیکن اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اگر شرابی انسان کا بھی قتل کر دیا کسی شخص نے ناحق, تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. یہ ہمارے قرآن کا پیش کیا ہوا پیام انسانیت ہے.